بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ سیاہ رنگ کی کار جس پر GP5 کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا انتہائی تیزی سے تل ابیب کی ایک بڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی اوپری سیٹ پر کرنل ڈیوڈ اس طرح اکڑا ہوا بیٹھا تھا جیسے اگر اس نے اپنے جسم کو ذرا بھی ڈھیلا کیا تو شاید کار چلنا بند ہو جائے گی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا خاص ڈرائیور تھا جو انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ میں پورے تل ابیب میں مشہور تھا۔ کرنل ڈیوڈ کو تیز رفتاری بہت پسند تھی، اس لیے اس نے اس ڈرائیور کو جس کا نام مورگن تھا اپنی کار کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اور مورگن بھی ہمیشہ اس کی خواہش کے عین مطابق کار کو انتہائی رفتار پر چلاتا تھا۔ چونکہ کار پر لگا ہوا ہوٹر مسلسل بجتا رہتا تھا، اس لیے ٹریفک اس ہوٹر کی آواز سنتے ہی خود بخود کائی کی طرح چھٹ جاتی تھی، اور کرنل ڈیوڈ کی کار جیٹ جہاز کی طرح دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر اس وقت میجر براؤن بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ اس معاملے میں کرنل ڈیوڈ سے قطعاً مختلف تھا، اسے تیز رفتاری سے ہمیشہ خوف آتا تھا، اس لیے وہ کرنل ڈیوڈ کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کر کہیں جانے سے ہمیشہ اجتناب کرتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جب کرنل ڈیوڈ حکم دے دے تو اسے یہ مجال نہ ہوتی تھی کہ وہ کوئی بہانہ بنائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ فرنٹ سیٹ پر سکڑا ہوا اور سہما ہوا بیٹھا تھا، گو اس کا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ وہ ڈرائیور کو اسپیڈ کم کرنے کا کہہ دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اوپری سیٹ پر بیٹھے ہوئے کرنل ڈیوڈ نے اس کی گردن کو مروڑ دینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر اسے اس قدر تیز رفتاری سے چلتی ہوئی کار سے نیچے ہی اترنے کا حکم دے دے۔ اس لیے وہ اپنے آپ پر جبر کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ کار پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک 7 منزلہ ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑی، اور پھر اس کار کی بریکیں لگنے کی آواز سے پورا ماحول چیخ اٹھا۔ ڈرائیور مورگن نے اسی رفتار سے ہی کار موڑی تھی، اور اسی رفتار سے وہ کار پارکنگ میں پہنچا تھا، اور پھر اس نے پوری قوت سے بریک لگا دیے تھے۔ اگر یہ مخصوص کار نہ ہوتی تو اس قدر اچانک اور فل بریکیں لگنے سے کار میں بیٹھے ہوئے افراد کم از کم 4 کلابازیاں کھا جاتے، لیکن کار کے انتہائی شاندار سسپینشن کی وجہ سے بس ایک معمولی سا جھٹکا لگا تھا۔ ڈرائیور نے کار رکتے ہی انتہائی تیز رفتاری سے دروازہ کھولا، اور نیچے اتر کر اس نے جلدی سے اوپری سیٹ کا دروازہ کھول دیا، اور اندر بیٹھا ہوا کرنل ڈیوڈ اس طرح نیچے اترا جیسے وہ کسی ملک کا شہنشاہ ہو۔ اس سے پہلے میجر براؤن خود ہی دروازہ کھول کر نیچے اتر چکا تھا۔ کرنل ڈیوڈ اسی طرح سر اکڑائے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف چل پڑا، جبکہ میجر براؤن اس کے پیچھے غلاموں کے انداز میں چل رہا تھا۔ وہاں موجود افراد کرنل ڈیوڈ کو دیکھتے ہی تیزی سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، کیونکہ کرنل ڈیوڈ پورے تل ابیب میں شیطان کی طرح مشہور تھا۔ بڑے سے بڑے آدمی کو وہ گھاس نہ ڈالتا تھا، اس لیے لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ کرنل ڈیوڈ تیز سے اس قدم اٹھاتا جب ہوٹل کے مین گیٹ پر پہنچا تو وہاں پر موجود دونوں دربان اس کے سامنے رکوع کے بل جھک گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسی جھکے ہوئے انداز میں شیشے کا دروازہ کھول دیا۔ کرنل ڈیوڈ ان کی طرف توجہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہال میں اس کے داخل ہوتے وقت خاصا شور تھا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی کرنل ڈیوڈ اندر داخل ہوا سب لوگ یکلخ خاموش ہو گئے۔ کرنل ڈیوڈ تیزی سے مڑ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں 2 خوبصورت مقامی لڑکیاں موجود تھیں۔ ان دونوں لڑکیوں کے چہروں پر بھی خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس سر، یس سر، کرنل ڈیوڈ کے قریب پہنچتے ہی دونوں لڑکیوں نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مینیجر کو بلاؤ فوراً، کرنل ڈیوڈ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یس سر، ایک لڑکی نے کہا، اور جلدی سے کاؤنٹر پر پڑا ہوا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر پریس کر دیے۔ سر، GP5 کے سربراہ کرنل ڈیوڈ صاحب کاؤنٹر پر موجود ہیں۔ سر، انہوں نے آپ کو فوراً طلب کیا ہے، لڑکی نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، لڑکی نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد ریسیور کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھا دیا۔ سر، مینیجر صاحب سے بات کر لیں، لڑکی نے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ اسے یہاں بلاؤ، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، تو لڑکی نے ایک بار پھر فون پر بات کرنا شروع کر دی۔ یس سر، دوسری طرف سے بات سن کر لڑکی نے ریسیور رکھ دیا۔ مینیجر صاحب آ رہے ہیں سر، لڑکی نے کہا تو کرنل ڈیوڈ نے اس طرح سر ہلایا جیسے اس نے دوسری جنگ عظیم جیت لی ہو۔ چند لمحوں بعد ایگزیکٹو لفٹ سے ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آیا، اور اس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ تھا اور آنکھوں پر سنہری کمانی کا نفیس چشمہ۔ وہ خاصی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ یس سر، میرا نام بارکنز ہے اور میں ہوٹل کا مینیجر ہوں، اس آدمی نے آگے بڑھ کر کرنل ڈیوڈ کو مخاطب ہو کر کہا۔ تم نے پہلے یہاں آنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ اور اگر میں چاہوں تو یہ ہوٹل ہی زمین بوس کر دوں، کرنل ڈیوڈ نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔
میں نے انکار تو نہیں کیا تھا سر، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت کو ہال میں کھڑے رہنے کی بجائے میرے دفتر میں تشریف رکھنا چاہیے۔ مینیجر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہارے ہوٹل کے کمرہ نمبر 18 چوتھی منزل پر ایک عورت ڈومیری رہائش پذیر تھی، وہ اب کہاں ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں سر، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، مینیجر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے کاؤنٹر پر پڑے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ مینیجر بول رہا ہوں، کمرہ نمبر 18 میں کون ٹھہرا ہوا ہے؟ مینیجر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا وہ کمرے میں موجود ہیں؟ مینیجر نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا۔ کہاں ہیں؟ مینیجر نے دوسری طرف سے جواب دے سننے کے بعد پھر پوچھا۔ کمرہ لاکڈ ہے، مینیجر نے پوچھا، اور پھر اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ان کا نام ڈومیری ہے، وہ کارمن سے آئی ہیں اور ابھی 2 گھنٹے پہلے گئی ہیں۔ ایک کارمن نوجوان آیا تھا جو انہیں اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ان کا کمرہ لاکڈ ہے، مینیجر نے جواب دیا۔ میں پوچھا ہوں کہ وہ کہاں گئی ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یہ تو نہیں بتایا جا سکتا جناب، وہ مرضی کی مالکہ ہیں، کہیں بھی جا سکتی ہیں، مینیجر نے جواب دیا۔ کیا تمہارے ہوٹل میں کمروں میں ہونے والی کالیں ٹیپ کی جاتی ہیں؟ اچانک میجر براؤن نے پوچھا۔ میں ابھی بتاتا ہوں سر، مینیجر نے جواب دیا اور ایک بار پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ مینیجر بول رہا ہوں، کمرہ نمبر 18 چوتھی منزل میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کوئی کال کی گئی ہے؟ مینیجر نے پوچھا۔ ایک کال ہوئی ہے جناب، مینیجر نے دوسری طرف سے جواب سن کر ریسیور رکھتے ہوئے میجر براؤن سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا ٹیپ منگواؤ، میجر براؤن نے کہا، اور مینیجر نے ٹیپ لانے کا حکم دے کر ریسیور رکھ دیا۔ جناب، آپ میرے آفس میں تشریف لے چلیں، وہاں ٹیپ بھی سنیں گے اور مجھے آپ کی خدمت کر کے بڑی خوشی ہوگی اور یہ میرے لیے اعزاز بھی ہوگا، مینیجر نے ریسیور رکھ کر بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ میجر براؤن، کرنل ڈیوڈ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ساتھ کھڑے میجر براؤن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میجر براؤن نے یکلخ اٹینشن ہوتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم جا کر اس ڈومیری کے کمرے کی تلاشی لو، جبکہ میں اس دوران مینیجر کے دفتر میں بیٹھوں گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، میجر براؤن نے کہا۔ چلو مسٹر، دیکھیں تمہارا دفتر کیسا ہے، کرنل ڈیوڈ نے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ایسے لہجے میں کہا جیسے مینیجر کے دفتر میں جانے کا فیصلہ کر کے اس نے مینیجر پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا سر، مینیجر نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد کرنل ڈیوڈ مینیجر کے دفتر میں موجود تھا۔ جناب کی خدمت میں کون سی شراب پیش کی جائے؟ مینیجر نے کہا۔ میں ڈیوٹی پر ہوں، سمجھے، اور ڈیوٹی کے دوران شراب نوشی نہیں کی جاتی، کرنل ڈیوڈ نے سرد لہجے میں کہا۔ کافی، جوس، کچھ تو لیجیے سر، مینیجر نے پوری طرح خوشامد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ٹیپ منگواؤ اور یہ باتیں چھوڑو، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں ڈیوٹی پر ہوں تو پھر تم کیوں بار بار میرا سر کھا رہے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے اسے بری طرح جھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ اس شاندار انداز میں سجے ہوئے دفتر میں داخل ہوتے ہی خراب ہو گیا تھا، کیونکہ گو اس نے اپنا دفتر بھی انتہائی شاندار انداز میں سجا رکھا تھا، لیکن اس کے دفتر سے کہیں زیادہ قیمتی اشیاء اور خوبصورت انداز میں سجا رکھا تھا۔ یس سر، مینیجر نے جواب دیا، اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اسے نمبر پریس کر دیے۔ ٹیپ اور ٹیپ ریکارڈر دونوں لے کر فوراً پہنچو، فوراً، مینیجر نے تیز لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ اور ایک جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر موجود تھا۔ بڑے صاحب کو ٹیپ سنواؤ، مینیجر نے اس نوجوان سے کہا۔ یس سر، نوجوان نے کہا، اور ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھ کر اس نے دوسرے ہاتھ میں موجود ٹیپ اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور میجر براؤن اندر داخل ہوا۔ باس، وہاں عام سا سامان موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، میجر براؤن نے اندر داخل ہو کر کرنل ڈیوڈ کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میجر براؤن بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹیپ آن کروں سر؟ نوجوان نے کہا۔ ہاں، تو اور کیا تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے گراتے ہوئے کہا۔ تو نوجوان نے جلدی سے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا اور اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یس، ایک نسوانی سی آواز سنائی دی۔ مادام کراسٹن کی کال ہے آپ کے نام، ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ مؤدبانہ تھا۔ بات کراؤ، لیکن کال ڈائریکٹ کر دینا، پہلی آواز میں کہا گیا۔ لہجہ تحکمانہ تھا۔ یس مادام، مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، کراسٹن بول رہا ہوں مادام۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی تو کرنل ڈیوڈ اور میجر براؤن دونوں نے یہ بات سنتے ہی بے اختیار اچھل پڑے۔ تفصیل بتاؤ، مادام نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ مادام، عمران اور اس کے ساتھی دمشق سے اسرائیل کی سرحد میں داخل ہونے والے ہیں، کراسٹن نے کہا تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے کے عضلات اس طرح پھڑکنے لگے جیسے اس کا چہرہ کسی خوفناک زلزلے کی زد میں آ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔
گفتگو ہو رہی تھی اور کرنل ڈیوڈ کے ہارن بھیجتے چلے گئے۔ پھر جب ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ ویری بیڈ، ہم یہاں بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں اور یہ لوگ وہاں اطلس بھی پہنچ گئے۔ ویری سیڈ، جلدی کرو میجر براؤن، جلدی کرو، ہمیں فوراً اطلس پہنچنا ہے، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑا۔ میں ایکشن گروپ کو بھی تیاری کا حکم دے دیتا ہوں باس، تاکہ جب ہم ہیڈ کوارٹر پہنچیں تو وہ لوگ تیار ہوں، میجر براؤن نے کہا۔ جلدی کرو، جلدی، ایک لمحہ قیمتی ہے، اس ڈومیری نے وہاں کام دکھا دیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ تو میجر براؤن نے جلدی سے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے، جبکہ کرنل ڈیوڈ بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف مڑا اور دروازے کے قریب جا کر وہ اتنی ہی تیزی سے واپس پلٹا۔ اس ڈومیری کی تصویر کہاں ہے؟ اس کی تصویر، کرنل ڈیوڈ نے ہوٹل کے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا، جو اپنی کرسی کے ساتھ کھڑا خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ تصویر؟ جی، مگر مینیجر نے کرنل ڈیوڈ کے بوکھلائے ہوئے انداز کی وجہ سے خود بھی بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ نانسنس، احمق، تمہارے ہوٹل میں لازماً اس کے کاغذات ہوں گے اور ان میں اس کی تصویر بھی ہوگی، جلدی کرو، منگواؤ تصویر، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر، میں لے کر آتا ہوں سر، مینیجر نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور خود ہی دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکا کھا کر واپس مڑا۔ نانسنس، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہاں سے فون کر کے منگواؤ، ورنہ تم جیسے مینڈک کو تو آنے جانے میں کافی دیر لگ جائے گی، کرنل ڈیوڈ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دے کر واپس موڑتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اوہ یس سر، مینیجر نے کہا اور جلدی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اسے نمبر پریس کیے اور کسی کو ڈومیری کے کاغذات لانے کا حکم دینے لگا۔ کمرے میں یوں لگ رہا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ اس دوران میں جب براؤن کال کر کے فارغ ہو چکا تھا، اس ڈومیری کی تصویر لے کر جلدی آؤ فوراً، کرنل ڈیوڈ نے میجر براؤن سے کہا اور خود تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یس سر، میجر براؤن نے کہا۔ جلدی آؤ، اس کی تصویر دیکھنے میں ہی مست نہ ہو جانا، ورنہ گولی مار دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے دروازے میں رک کر چیختے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دوسری طرف عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے سرحد کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وہ سب بکھر کر آگے بڑھ رہے تھے۔ سب سے آگے عمران تھا، باقی ساتھی اس سے چند قدم پیچھے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاردار تار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اسی لمحے انہیں اپنے حقوق میں جہاز کی آواز سنائی دی تو ان سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا تو دور سے ایک چھوٹا جہاز ان کی طرف آ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، جہاز جیسے ہی چیک پوسٹ پر پہنچے گا ہم نے کارروائی شروع کر دینی ہے، عمران نے کہا اور سب نے سر ہلا دیے۔ وہ اب خاردار تاروں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز ان کے سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جہاز پر اقوام متحدہ کا مخصوص نشان دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے لیزر گن کو سیدھا کیا اور چند لمحوں بعد جہاز جیسے ہی چیک پوسٹ کے قریب پہنچا، اچانک جہاز سے کوئی چیز نیچے گرتی دکھائی دی اور اس کے ساتھ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی چیک پوسٹ کے پرزے ہوا میں بکھر گئے۔ جہاز اب انتہائی تیزی سے مسلسل فائر کر رہا تھا۔ اسی لمحے عمران نے لیزر گن کا فائر کیا تو گن سے سرخ رنگ کی شعاع سی نکلی اور پھر یہ شعاع جیسے ہی خاردار تار پر پڑی ایک دھماکہ سا ہوا اور تار کا کافی سارا حصہ غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی ساتھیوں نے بھی فائر کھول دیے۔ عمران تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا، اس کے ساتھی بھی دوڑ پڑے اور پھر چند لمحوں بعد وہ خاردار تار پار کر کے اسرائیل کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ لیکن ان کا رخ اسی چیک پوسٹ کی طرف ہی تھا کہ اچانک انہوں نے فضا میں خوفناک دھماکے کی آواز سنی اور دوسرے لمحے ان سب کے دل یہ دیکھ کر دھک سے رہ گئے کہ جہاز فضا میں ہی کریش ہو گیا ہے۔ اس کے ٹکڑے فضا میں ہی بکھر گئے اور جہاز کا ڈھانچہ شعلہ بن کر نیچے گر رہا تھا اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ عمران کے ہونٹ بھیج سے گئے، وہ سمجھ گیا تھا کہ جہاز پر میزائل فائر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کیپٹن شکیل کو اترنے کا موقع نہ مل سکا ہوگا۔ تم سب چیک پوسٹ کی طرف جاؤ، میں جہاز کی طرف جا رہا ہوں، عمران نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا رخ بدل لیا اور تھوڑی دیر بعد عمران دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں جہاز کا ملبہ گرا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ عمران کے باقی ساتھی چیک پوسٹ کی طرف نکل گئے تھے۔ عمران صاحب، میں یہاں ہوں۔ اچانک عمران کے کانوں میں کیپٹن شکیل کی آواز پڑی تو وہ تیزی سے گھما اور دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جدھر سے آواز آئی تھی۔ عمران کو بہرحال یہ حوصلہ ہو گیا تھا کہ کیپٹن شکیل نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے ہوش و حواس میں بھی ہے۔ عمران جیسے ہی چٹان کے پیچھے پہنچا، اس نے کیپٹن شکیل کو چٹان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے جسم پر موجود لباس جلا ہوا تھا، چہرے اور بالوں پر بھی جلنے کے نشانات تھے۔ عمران صاحب، مجھے پیراشوٹ سے اترنے کا موقع ہی نہ ملا، کیپٹن شکیل نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا
تو عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ فریکچر تو نہیں ہوا؟ عمران نے کہا۔ شاید نہیں، مگر چوٹیں کافی آئی ہیں، لیکن پھر بھی پیرا ٹروپنگ کی وجہ سے جان بچ گئی، ورنہ تو شاید ہڈیوں کا سرما بن جاتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم نے واقعی حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے کیپٹن شکیل، کہ اس طرح جہاز کے اچانک فضا میں کریش ہو جانے کے باوجود تم زندہ سلامت نیچے کود دیں اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ویل ڈن، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں بے اختیار مسرت کی چمک ابھر آئی۔ عمران نے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ چلو، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے قدم آگے بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ جان بچ گئی ہے اور ہڈیاں بھی نہیں ٹوٹی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس اللہ کا کرم ہو گیا ہے، لباس نے آگ پکڑ لی تھی، لیکن پیرا ٹروپنگ کے بعد لڑکنے کی وجہ سے آگ خود بخود بجھ گئی۔ کیپٹن شکیل نے اپنے آپ کو سنبھال کر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ خود چل سکتے ہو یا سنبھالنا پڑے گا؟ عمران نے کیپٹن شکیل سے پوچھا۔ میں اب ٹھیک ہوں عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو پھر آؤ، عمران نے کہا اور تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ دوڑتا ہوا چیک پوسٹ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے چیک پوسٹ کی طرف سے ایک فوجی جیپ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ عمران، عمران، جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران جو ایک چٹان کی اوٹ میں ہونے لگا تھا تیزی سے سیدھا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جیپ میں اس کے ساتھی ہیں۔ چند لمحوں بعد جیپ ان کے قریب پہنچ گئی اور اس کے ساتھی نیچے اتر آئے۔ کیپٹن شکیل کا کیا ہوا؟ اس کا جہاز تو فضا میں ہی کریش ہو گیا تھا، جولیا نے انتہائی بے چین لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی میری طرح ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے، بچ گیا ہے۔ دوسری جیپ کہاں ہے؟ اوکے، مسئلہ تو نہیں ہوا؟ عمران نے کہا۔ دوسری جیپ بموں سے تباہ ہو گئی ہے، ایک میزائل گن اور 10 فوجی بچ گئے تھے جنہیں ہم نے آپریشن کے دوران ختم کر دیا، صفدر نے کہا۔ چلو جا کر کیپٹن شکیل کو لے آؤ، جلدی کرو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے کہا تو صفدر اور تنویر تیزی سے اس کی طرف کو دوڑ پڑے جدھر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ عمران، اس طیارے کی تباہی کی وجہ سے اب ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر کا پروگرام تو ختم ہو گیا، جولیا نے کہا۔ ہاں، اڈے میں جا کر ہیلی کاپٹر حاصل کرنے والا پروگرام تو واقعی ختم ہو گیا، کیونکہ اگر ہیلی کاپٹر نیچے گر کر تباہ ہوتا تو وہ یہی سمجھتے کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن اب انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ جہاز کو میزائل سے باقاعدہ فضا میں ہی ہٹ کیا گیا ہے اور یقیناً یہاں ٹرانسمیٹر لنک ہوگا اور اب انہیں ٹرانسمیٹر پر کال کا جواب نہ ملے گا تو یقیناً انہیں شدید گڑبڑ کا احساس ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ قدرت جو کچھ کرتی ہے وہ بہتر ہی کرتی ہے۔ ایئر فورس کے اڈے سے وہ فوری طور پر صورتحال معلوم کرنے کے لیے یہاں آئیں گے، اور چونکہ ایئر فورس کا اڈا ہے اسی نفسیات کے مطابق وہ لازماً ہیلی کاپٹر لے کر آئیں گے، اور اگر ہم اس ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیں تو ہم اڈے میں گھس کر وہاں سے ہیلی کاپٹر حاصل کرنے کی جد و جہد سے بچ جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی نہ میں تنویر اور صفدر کیپٹن شکیل کو لے کر واپس آ گئے۔ تنویر، جیپ کو وہیں اس جگہ پر کھڑی کراؤ، عمران نے تنویر سے کہا۔ واپس؟ وہ کیوں؟ تنویر نے چونک کر پوچھا تو عمران نے مختصر طور پر وہی بات بتا دی جو پہلے جولیا سے کر چکا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، یہ اچھی تجویز ہے، تنویر نے کہا اور تیزی سے اچھل کر جیپ میں بیٹھا۔ دوسرے لمحے جیپ تیزی سے مڑ کر بیک ہوئی اور پھر واپس تباہ شدہ چیک پوسٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اب ہمیں اس تباہ شدہ چیک پوسٹ کے قریب بکھر کر اوٹ لینی ہوگی، لیکن جب تک میں فائر نہ کروں کوئی فائر نہ کھولے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب تباہ شدہ چیک پوسٹ کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ادھر ادھر چٹانوں میں موجود اوٹ لے چکے تھے اور اس طرح بیٹھ گئے تھے کہ ایئر فورس کے اڈے کی طرف سے آنے والا ہیلی کاپٹر انہیں چیک نہ کر سکے۔ تنویر بھی جیپ کو اس جگہ کھڑی کر کے واپس آ گیا تھا۔ عمران کے ساتھ جولیا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جیپوں پر بھی تو آ سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ آنے کو تو وہ پیدل بھی آ سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہیلی کاپٹروں پر ہی آئیں گے، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، انہیں دور سے 2 گن شپ ہیلی کاپٹر پہاڑیوں کی چوٹیوں سے نکل کر چیک پوسٹ کی طرف آتے دکھائی دیے اور وہ سب چوکنا ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر چیک پوسٹ کے اوپر پہنچ کر کچھ دیر تک معلق رہے، پھر انہوں نے ایک راؤنڈ لگایا اور واپس جانے لگے۔ عمران نے انہیں واپس جاتے دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد دونوں ہیلی کاپٹر واپس پہاڑیوں کی چوٹیوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی عمران کے ساتھی اوٹو سے باہر نکل آئے۔ یہ کیا ہوا عمران صاحب؟ یہ واپس کیوں چلے گئے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ابھی پھر واپس آئیں گے۔ انہیں شک پڑ گیا کہ یہاں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے یقیناً ٹوٹی ہوئی خاردار تار دیکھ لی ہوگی۔ اب ہمیں اس تباہ شدہ چیک پوسٹ کے ایریے میں چھپنا ہوگا، کیونکہ اب یہ لمبا راؤنڈ لگا کر آئیں گے، عمران نے جواب دیا اور تیزی سے چیک پوسٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چل پڑے
اور پھر انہوں نے چیک پوسٹ کے تباہ شدہ حصوں کی اوٹ میں اس انداز میں لے لی کہ فضا سے کسی طرح بھی انہیں چیک نہ کیا جا سکے، اور تھوڑی دیر بعد ہی عمران کی بات 100% درست ثابت ہوئی۔ دونوں ہیلی کاپٹر مختلف سمتوں سے اور لمبا راؤنڈ لگاتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے یکلخت چیک پوسٹ کے علاقے پر پہنچ گئے، اور پھر اسی طرح تیز رفتاری سے انہوں نے 2 راؤنڈ مکمل کیے، اور ایک بار پھر وہ چیک پوسٹ کے اوپر فضا میں معلق ہو گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی دم سادھے اپنی اپنی جگہ پر دبکے ہوئے تھے، اور عمران کی نظریں ہیلی کاپٹروں پر جمی ہوئی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں ایک ہیلی کاپٹر نیچے نہ اترے اور دوسرا اوپر ہی رہے، اس طرح ان کے لیے معاملہ مزید مشکل ہو جائے گا، اور پھر اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ اچانک ایک ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ وہ چیک پوسٹ سے کچھ فاصلے پر اتر رہا تھا۔ عمران خاموش رہا، چونکہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ چکا تھا کہ جب تک وہ فائر نہ کرے کوئی فائر نہیں کرے گا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی حرکت میں نہیں آئیں گے، اور ویسے بھی وہ سب اس مشکل سچویشن کو بہرحال سمجھتے تھے۔ ہیلی کاپٹر ایک مستح چٹان پر اترا، اور پھر اس میں سے 4 مسلح فوجی نیچے اترے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ وہ بڑے چوکنا انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں تک وہ ادھر ادھر کا جائزہ لیتے رہے، پھر وہ چیک پوسٹ کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ان کا انداز خاصا محتاط تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیک پوسٹ کے ایریے میں داخل ہو گئے۔ وہ سب سے پہلے اس جیپ کی طرف بڑھے جو درست حالت میں تھی اور جسے تنویر نے واپس لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جیپ کو اچھی طرح چیک کر کے وہ تباہ شدہ بیرکوں کی طرف بڑھنے لگے، اور عمران کے ہونٹ بھیج گئے، کیونکہ اب ان کا دیکھ لیا جانا یقینی تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں حملہ آوروں کی لاشیں چیک کرنی چاہیے۔ اگر یہاں کوئی زندہ ہوتا تو اب تک نظر آ چکا ہوتا۔ اچانک ان میں سے ایک کی آواز سنائی دی، جہاز کا ملبہ تو یہاں سے کافی دور پڑا ہے، پھر یہ چیک پوسٹ کے سب فوجی کیسے ہلاک ہو گئے؟ کوئی نہ کوئی تو بہرحال بچ ہی جاتا۔ دوسری آواز سنائی دی۔ وہ سب اس جگہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے جہاں عمران چھپا ہوا تھا۔ یہاں کوئی زندہ آدمی نہیں ہے، میں کیپٹن ہیریسن کو کال کرتا ہوں، پہلے نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر کال کی مخصوص آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ چاروں ہی عمران اور اس کے ساتھیوں سے 4-5 فٹ کے فاصلے پر موجود تھے۔ ہیلو ہیلو، کیپٹن ہیری کالنگ، اوور، ایک آواز سنائی دی۔ یس کیپٹن ہیریسن، کیا رپورٹ ہے؟ ہمیں تو کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، اوور، ٹرانسمیٹر سے آواز نکلتی ہوئی صاف آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہاں کوئی زندہ آدمی نہیں ہے، ہر طرف فوجیوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ہم نے چیکنگ کر لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حملہ آور بھی فوجی یونیفارم میں تھے، اور انہوں نے اس وقت چیک پوسٹ پر حملہ کیا جب جہاز کو میزائل سے ہٹ کیا گیا، اور یہ لوگ یقیناً میک اپ میں ہوں گے، اس لیے ان کو علیحدہ کر کے تلاش کرنا پڑے گا۔ تم ہیلی کاپٹر اتار لو، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، اوور، پہلے آدمی نے کہا۔ لیکن یہ حملہ ہوا کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اوور، ہیریسن کی آواز سنائی دی۔ یہ بعد میں معلوم ہوگا، بہرحال کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، پہلے ہمیں چیکنگ کرنا ہوگی، اوور، کال کرنے والے نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ وہ چاروں چونکہ اکٹھے ہی کھڑے تھے، اس لیے عمران نے آہستہ سے لیزر گن کی نال کو اوٹ سے نکالا اور پھر فائر کھول دیا۔ دوسرے لمحے وہ چاروں کے چاروں ہلکی سی چیخ مار کر گرے اور اسے پلک جھپکنے کے عرصے تک ہی تڑپ سکے، پھر ساکت ہو گئے۔ ان کے جسم سیاہ پڑ چکے تھے۔ عمران نے یہ کارروائی اس لیے کی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب دوسرے ہیلی کاپٹر والے نیچے اترنے میں مصروف ہوں گے اور ان کی توجہ اس طرف نہ ہوگی، اور پھر وہ اسی طرح مختلف بیرکوں کی اوٹ لیتے ہوئے اس طرف کو بڑھے جدھر ہیلی کاپٹر تھے۔ آخری حد پر پہنچ کر وہ سب رک گئے۔ دوسرا ہیلی کاپٹر اب پہلے ہیلی کاپٹر کے قریب ہی اتر چکا تھا، اور اس میں سے 5 مسلح فوجی نیچے اتر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی پہلے والے ہیلی کاپٹر سے بھی ایک فوجی نیچے اتر آیا۔ تو عمران کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ ٹینگ گئی، کیونکہ اسے سب سے زیادہ خطرہ یہی تھا کہ ہیلی کاپٹروں کے پائلٹ اگر اندر موجود رہے تو ان کے لیے ہیلی کاپٹروں پر قبضہ کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن چونکہ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے وہ سب صورتحال کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ اب چیک پوسٹ کی طرف 6 فوجی بڑھ رہے تھے، لیکن ان کا انداز پہلے جیسا محتاط بہرحال نہ تھا۔ جب یہ رینج میں آ جائیں تو سب سے آگے والے کو چھوڑ کر باقیوں پر فائر کھول دینا۔ سب سے آگے والے کو زندہ پکڑنا ضروری ہے تاکہ اس سے معلومات حاصل کی جا سکیں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ سب جیسے ہی قریب پہنچے، اچانک ان پر ریز گنوں سے فائر ہوئے اور ان میں سے 5 فوجی بے اختیار اچھل کر گرے اور ایک لمحے تک تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے، جبکہ چھٹا فوجی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو ورنہ، عمران نے چیختے ہوئے کہا، تو اس فوجی نے بے اختیار دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا دیے۔ فوجی تربیت کی وجہ سے بہرحال اتنی بات وہ سمجھ گیا تھا کہ صورتحال ان کے خلاف ہے،
اور اس کے ساتھ ہی مارے جا چکے ہیں، اس لیے اب وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ ایسی صورت میں بہتری اسی میں ہے کہ مرنے کی بجائے قیدی بن جائے۔ گن پھینک دو، دور پھینک دو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ فوجی نے گن سمیت دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے، اور عمران کی بات سنتے ہی فوجی نے ایک جھٹکے سے گن دور پھینک دی۔ اب آؤٹ ٹرن لے کر کھڑے ہو جاؤ اور سنو، اس وقت تم یہاں اکیلے ہو، تمہارے سب ساتھی یہاں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ غلط حرکت نہ کرنا، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ تو اس فوجی نے جلدی سے اپنا رخ مخالف سمت میں کر لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر کر لیے۔ تنویر، تمہارے پاس کلپ ہتھکڑی ہوگی، وہ اسے ڈال دو، عمران نے تنویر سے کہا۔ تو تنویر سر ہلاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد تنویر نے اس فوجی کے دونوں ہاتھ حکم میں کر کے کلپ ہتھکڑی ڈال دی۔ تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ تمہارا نام کیپٹن ہیریسن ہے؟ عمران نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ تم تو ایکریمی لگتے ہو، جبکہ میرا خیال تھا کہ یہ حملہ شام کے کسی دہشت گرد گروپ نے کیا ہے، کیپٹن ہیریسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایئر فورس میں اڈے کا کمانڈر کون ہے؟ عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ کمانڈر پارتھی ہے، مگر کیپٹن ہیریسن نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا تھا اور تم رپورٹ کس کو دو گے؟ عمران نے پوچھا۔ کمانڈر پارتھی نے، وہی رپورٹ لے گا، کیپٹن ہیریسن نے جواب دیا۔ اڈے کے بعد فوجی چھاؤنی کتنے فاصلے پر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر، کیپٹن ہیریسن نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی آبادی کون سی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سب سے بڑی آبادی شہر اطلس کی ہے، جو چھاؤنی سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کافی بڑا شہر ہے، کیپٹن ہیریسن نے کہا۔ کیپٹن ہیریسن کو ہاف آف کر دو صفدر، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ صفدر آگے بڑھتا، تنویر میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ریز گن سیدھی کی، اور دوسرے لمحے کیپٹن ہیریسن چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ سوری عمران، میں اس مشن میں کسی قسم کا رسک لینے کا قائل نہیں ہوں، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے عمران سے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے کیپٹن ہیریسن کی لاش کو پلٹ کر اس کی کلائیوں میں موجود کلپ ہتھکڑی کھولی اور پھر سیدھا ہو گیا۔ دیکھو تنویر، آئندہ خواہ مخواہ کی خون ریزی سے بچنے کی کوشش کرنا، سمجھے؟ یہ آدمی یہاں زندہ رہ کر ہمارا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ عمران نے خشک لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کچھ بھی کر سکتا تھا اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ ہمارے حلیے وغیرہ سب کچھ بتا سکتا تھا، اس طرح پوری ٹیم رسک میں پڑ جاتی، جبکہ اب یہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے گا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مشین گن اور دوسرا ضروری اسلحہ اکٹھا کرو، ایک ہیلی کاپٹر کی مشینری لیزر گن سے جلا دو، ہم سب ایک ہی ہیلی کاپٹر میں جائیں گے، جلدی کرو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے، اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ اس کے ساتھ جولیا اور اوپری سیٹ پر تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل تھے۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر کچھ بلندی پر پہنچا، اچانک ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کیپٹن پارتھی کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد تحکمانہ تھا۔ یس کیپٹن ہیریسن اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے کیپٹن ہیریسن کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ دوسرا ہیلی کاپٹر کیوں رک گیا؟ اوور، کمانڈر پارتھی نے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چیک پوسٹ مکمل تباہ ہو چکی ہے، چیک پوسٹ پر موجود تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حملہ آور جو اقوام متحدہ کے جہاز میں سوار ہو کر آئے تھے، وہ تو جہاز کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہیں، البتہ باقی حملہ آور شامی سرحد کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ خاردار تار کئی جگہوں سے غائب ہیں۔ حملہ آوروں میں سے کسی کی بھی لاش وہاں نہیں ہے، شاید وہ حملے کے بعد واپس فرار ہو گئے ہیں۔ کیپٹن ہیری اپنے ساتھیوں سمیت انہیں تلاش کر رہے ہیں، اوور۔ عمران نے مؤدبانہ لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ، میں اعلیٰ حکام سے بات کرتا ہوں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ہیلی کاپٹر اب پوری رفتار سے بڑھا چلا جا رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایئر فورس کے اڈے کو کراس کرتا ہوا آگے نکل گیا، اور اس نے تھوڑا ہی فاصلہ مزید طے کیا ہوگا کہ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر کال آنا شروع ہو گئی، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کمانڈر پارتھی کالنگ، اوور۔ کمانڈر پارتھی کی انتہائی غصے بھری چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس کیپٹن ہیریسن اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے کیپٹن ہیریسن کی آواز اور لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تم کہاں جا رہے ہو کیپٹن ہیریسن؟ تم اڈا کراس کر کے آگے جا رہے ہو، وجہ بتاؤ، اوور۔ کمانڈر پارتھی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کمانڈر پارتھی، آئی ایم سوری کہ میں آپ کو اطلاع نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر یک طرفہ ہو چکا ہے۔ میں پرائم منسٹر کی ایک خصوصی کال کی وجہ سے فوری طور پر تل ابیب جا رہا ہوں۔
اور آپ مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا حکم ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو پرائم منسٹر صاحب سے خود بات کر لیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ اوور اینڈ آل، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب کچھ دیر بہرحال گزر جائے گی اور ہم چھاؤنی کراس کر جائیں گے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا ہم تل ابیب نہیں پہنچ سکیں گے؟ ساتھ بیٹھی جولیا نے کہا۔ مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ کمانڈر پارتھی مجھے فطرتاً انتہائی غصیلا لگتا ہے۔ میں نے یہ کوشش تو کی ہے کہ اسے پرائم منسٹر کے چکر میں ڈال دوں، لیکن ظاہر ہے ایک اڈے کا کمانڈر براہ راست تو پرائم منسٹر سے بات نہ کر سکے گا۔ وہ پہلے ایئر مارشل سے بات کرے گا، پھر ایئر مارشل پرائم منسٹر سے بات کرے گا۔ اس طرح ہمیں بہرحال اتنا وقت مل سکتا ہے کہ ہم تل ابیب تک پہنچ جائیں، لیکن شاید یہ آدمی اتنا موقع نہ دے۔ عمران نے جواب دیا اور پھر وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر ایک بار پھر کال دینے لگا۔ عمران چند لمحے تو کال کی آواز سنتا رہا، پھر سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کمانڈر پارتھی کالنگ یو، اوور۔ کمانڈر پارتھی کی آواز سنائی دی۔ وہ غصے کی شدت سے حلق کے بل چیخ کر بول رہا تھا۔ یس کیپٹن ہیریسن اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے بڑے ٹھنڈے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیپٹن ہیری سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، جبکہ تم مجھے عجیب کہانی سنا رہے ہو۔ فوراً واپس آ جاؤ ورنہ میں تمہارے کورٹ مارشل کا آرڈر کر دوں گا، اوور۔ کمانڈر پارتھی نے چیختے ہوئے کہا، سر میں نے پہلے بتایا کہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک خصوصی پیغام کے ذریعے بلایا ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم نہیں ہے اور مجھے کسی کو بتانے کا اختیار بھی نہیں تھا، لیکن اب آپ کے غصے کو دیکھتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ میں اسرائیل کی انتہائی خفیہ فوجی تنظیم ریڈ الرٹ کا ممبر ہوں۔ یہ انتہائی خفیہ تنظیم صرف پرائم منسٹر صاحب کے حکم پر کام کرتی ہے اور اسرائیل کے لیے انتہائی خفیہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، اور ایک خصوصی آلے پر پرائم منسٹر صاحب کی کال پر فوراً عمل کرتی ہے۔ جب آپ سے ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تو اسی وقت اچانک یہ کال مجھے آ گئی اور مجھے فوری طور پر تل ابیب طلب کر لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تل ابیب پہنچ جاؤں، اس لیے میری مجبوری ہے، اوور۔ عمران نے باقاعدہ ایک کہانی بنا کر سناتے ہوئے کہا، تم تل ابیب میں کہاں اترو گے، اوور؟ کمانڈر پارتھی نے پوچھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں، اوور۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں پرائم منسٹر ہاؤس کال کر کے بات کرتا ہوں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب شاید کچھ اور وقت مل جائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ان کا ہیلی کاپٹر چھاؤنی کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں تل ابیب میں سیدھا ان پہاڑیوں کے قریب اترنا چاہیے جہاں پر لانگ برڈ کا اڈا ہے، جولیا نے کہا۔ پہلے تل ابیب تو پہنچ جائیں، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھاؤنی کراس کر گئے اور عمران نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، لیکن ابھی وہ چھاؤنی سے کچھ ہی فاصلے پر تھے کہ ٹرانسمیٹر ایک بار پھر کال دینے لگا۔ اب شاید فوجی چھاؤنی والے کال کر رہے ہیں کیونکہ ہم بغیر پاسورڈ کے گزر رہے ہیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کمانڈر پارتھی کالنگ یو، ہیلی کاپٹر لے کر واپس آؤ ورنہ میں جنگی طیاروں کا اسکواڈرن بھجوا رہا ہوں جو تمہیں واپس لے آئیں گے، اور اگر تم نہ آئے تو تمہیں فضا میں ہی ہٹ کر دیا جائے گا، فوراً واپس آؤ، اوور۔ کمانڈر پارتھی نے چیختے ہوئے کہا، جب میں نے آپ کو صحیح تفصیل بتا دی ہے تو آپ کیوں بار بار کال کر رہے ہیں، اوور۔ عمران نے اس بار کیپٹن ہیریسن کی آواز میں ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ کمانڈر کی کال سے جھلا گیا ہو۔ بکواس مت کرو، تم کیپٹن ہیریسن نہیں ہو، تم یقیناً کوئی اور ہو اور کیپٹن ہیریسن کی آواز میں بات کر رہے ہو۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں نے کال کی ہے، وہاں سے پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تو گزشتہ کئی روز سے غیر ملکی دورے پر ہیں اور ان کے پی اے نے مجھے بتایا ہے کہ ریڈ الرٹ نام کی کوئی خفیہ تنظیم نہیں ہے، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا کہ تم اصل نہیں ہو، تم یقیناً چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے گروپ میں سے ہو اور کسی خاص مقصد کے لیے یہ ہیلی کاپٹر لے کر جا رہے ہو، فوراً واپس آ جاؤ، فوراً۔ ہیلی کاپٹر موڑنے کے لیے میں تمہیں صرف 1 منٹ دیتا ہوں، کمانڈر پارتھی نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری سر، آپ کو یہ ہیلی کاپٹر پرائم منسٹر ہاؤس سے ہی مل سکتے ہیں، اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب ایک اسکواڈرن ہی تمہیں واپس لائے گا اور مجھے اس کی سزا تمہیں دینی ہی ہوگی، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کم وقت پرائم منسٹر کو انہی دنوں غیر ملکی دورے پر جانا تھا، نان سینس، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم کسی شہر کے قریب پہنچ رہے ہیں، جولیا نے آنکھوں سے دوربین لگا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ وہی اطلس نامی شہر ہے، اب میں ہیلی کاپٹر اتار رہا ہوں ورنہ واقعی ہمیں ہٹ کر دیا جائے گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ہیلی کاپٹر کی بلندی گھٹانا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد جب وہ کافی نیچے آ گئے تو انہوں نے 4 جنگی لڑاکا طیاروں کو اپنے سروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا، لیکن عمران اس دوران کافی نیچے آ چکا تھا اور پھر ایک درختوں کے جھنڈ کے قریب ہیلی کاپٹر اتار دیا۔
چونکہ پہاڑی علاقہ کافی پہلے ختم ہو چکا تھا، اس لیے دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے اور درختوں کا یہ سلسلہ درمیان میں ہی تھا۔ اب تک ہم نے کافی سیر کر لی ہے ہیلی کاپٹر کی، عمران نے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئے۔ ہیلی کاپٹر کو تباہ نہ کر دیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس طرح دھماکوں سے شہر کی انتظامیہ اور پولیس چوکنا ہو جائے گی، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب تیزی سے دور ایک زرعی فارم جیسی عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ شاید یہاں سے کوئی ویگن وغیرہ مل جائے، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اس زرعی فارم کے قریب پہنچے تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ فارم میں واقعی ایک بڑی سی ویگن موجود تھی۔ فارم کا پھاٹک بند تھا، لیکن یہ دیہاتی انداز کا پھاٹک تھا، اس لیے عمران نے اوپر سے ہاتھ ڈال کر اندر سے کنڈا کھول دیا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ پہلے فارم کو چیک کر لو، جلدی کرو، عمران نے کہا تو صفدر اور تنویر دونوں تیزی سے فارم کی اندرونی طرف کو لپک گئے۔ ویسے فارم پر چھایا ہوا سکوت بتا رہا تھا کہ وہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، لیکن فارم کا کنڈا اندر سے بند تھا، اس لیے لازماً عمارت کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، اور وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد صفدر ایک آدمی کا بازو پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے کر آیا۔ وہ آدمی شکل و صورت سے دیہاتی لگتا تھا اور اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ تم کون ہو اور یہ سب کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تنویر سے ختم کر رہا تھا، میں سوچا کہ شاید اس شہر کے بارے میں اسے معلومات مل جائیں، صفدر نے کہا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ تنویر نے اسرائیل کی نیابت سنبھال لی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس آدمی سے مخاطب ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اس آدمی سے پوچھا۔ میرا نام عباس ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ تم مسلمان ہو؟ عمران نے کہا تو اس آدمی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ فارم کس کا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سردار اتبا کا، عباس نے جواب دیا۔ سردار اتبا کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ شہر میں رہتا ہے، عباس نے جواب دیا۔ شہر سے تمہارا مطلب اطلس ہے؟ عمران نے کہا تو عباس نے ایک بار پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں چوکیدار ہوں، فارم میں بیجوں کا ذخیرہ ہے، عباس نے جواب دیا۔ کیا تم ہمیں سردار اتبا کے ڈیرے تک لے جا سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ لیکن تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ تم ہو تو ایکریمین، لیکن تم ہماری زبان اس طرح بول رہے ہو جیسے یہاں کے مقامی آدمی ہو، عباس نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایک خاص مقصد سے یہاں آئے ہیں، یہاں کی فوج ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تم ہمیں سردار اتبا تک پہنچا دو تو تمہیں انعام بھی ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ سردار اتبا تمہاری ترقی بھی کر دے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بیٹھو ویگن میں، عباس نے کہا تو عمران نے صفدر کو اشارہ کیا کہ وہ اس کا بازو چھوڑ دے، اور صفدر نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور چند لمحوں بعد وہ سب ویگن میں بیٹھ گئے۔ عباس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، ویگن فارم کے پھاٹک سے نکلی اور پھر تیزی سے اس سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پختہ سڑک پر پہنچ گئے اور پھر اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے وہ اطلس شہر میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ویگن ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئی اور پھر ایک بڑی لیکن پرانی طرز کی کوٹھی کے کھلے ہوئے گیٹ میں مڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر دو کالیں پہلے سے موجود تھیں، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ آؤ، یہ سردار اتبا کا ڈیرا ہے، میں تمہیں ملاقات والے کمرے میں پہنچا دوں، پھر جا کر سردار کو اطلاع کرتا ہوں، عباس نے ویگن سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی ویگن سے نیچے اتر آئے۔ یہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے مشکوک لہجے میں کہا۔ ملازم ہوتے ہیں، اندر کام میں مصروف ہوں گے، عباس نے جواب دیا اور پھر انہیں برآمدے میں کونے میں موجود ایک بڑے سے کمرے میں لے کر آیا۔ یہ کمرہ واقعی کسی سردار کا مہمان خانہ اور سٹنگ روم دکھائی دیتا تھا۔ میں سردار کو اطلاع کرنے جا رہا ہوں، اسے کیا کہوں آپ کے متعلق؟ عباس نے کہا۔ انہیں صرف اتنا کہو کہ مہمان آئے ہیں، عمران نے کہا تو عباس سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پھر تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر خاصا قیمتی لباس تھا، البتہ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہی سردار اتبا ہوگا، اس لیے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ میرا نام سردار اتبا ہے، مجھے بتایا گیا کہ میرے مہمان آئے ہیں، لیکن سردار اتبا نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم واقعی مہمان ہیں سردار اتبا، اور مہمانوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پہلے سے میزبان کے واقف ہوں، عمران نے مقامی زبان میں کہا تو سردار اتبا چونک پڑا۔ آپ تو ایکریمین ہیں، لیکن آپ مقامی زبان اس طرح درست لہجے میں بول رہے ہیں اور روانی سے بھی، کون ہیں آپ؟ سردار اتبا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہمارے چہروں پر نہ جائیں سردار، میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے، اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہم سب میک اپ میں ہیں اور ہم اسرائیل کے خلاف ایک ایسے مشن پر کام کر رہے ہیں جس میں پاکیشیا کے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں،
عمران نے کہا۔ پاکیشیائی؟ اوہ مگر؟ سردار اتبا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے ابو حماد صاحب نے پاکیشیا میں ایک خصوصی آدمی بھیج کر اسرائیل کے اس خوفناک منصوبے کی اطلاع دی تھی، لیکن ابو حماد صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے، ورنہ ہم ان سے رابطہ کر کے یہاں آتے۔ ویسے تو ہمارے نام سے شاکر سراج صاحب اور ان کے سارے گروپس اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ شاکر سراج صاحب اور ان کی تنظیم نے اسرائیل سے امن معاہدہ کر لیا ہے، اس لیے اب وہ اسرائیل کے خلاف ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ عمران نے کہا تو سردار اتبا کی آنکھوں میں بے اختیار چمک آ گئی۔ اوہ تو آپ وہ علی عمران ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے جناب کہ آپ میرے مہمان بنے۔ میرا تعلق بھی ابو حماس گروپ سے ہی ہے اور میں یہاں اطلس میں اس گروپ کا انچارج ہوں۔ ویسے بھی اب مجھے آپ کی بات پر یقین آ گیا ہے، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے ہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ اطلس پہنچا ہے اور وہ انتہائی بے چین ہے۔ یہاں اس کا ایک گروپ بھی موجود ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس غیر اہم قصبے میں ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ کرنل ڈیوڈ جیسا آدمی خود یہاں آیا ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے آیا ہے۔ خوش آمدید جناب، سردار اتبا نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے پہلے عمران سے اور پھر باری باری سب سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، جبکہ جولیا کے سامنے اس نے صرف سر جھکایا اور مصافحہ کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ کرنل ڈیوڈ اگر یہاں ہے سردار اتبا، تو اس کا مطلب ہے کہ صورتحال توقع سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ کسی ایجنسی کو ہماری یہاں آمد کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کی بات سن کر اب معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری یہاں آمد کا علم انہیں ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہمیں فوری طور پر کوئی محفوظ پناہگاہ مل سکتی ہے جہاں ہم لباس اور میک اپ وغیرہ تبدیل کر سکیں؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں، میرے سڈے کے نیچے ایک خفیہ تہہ خانہ ہے جو انتہائی محفوظ ہے، آپ وہاں چلیں، سردار اتبا نے کہا۔ لیکن آپ کا ملازم عباس، وہ اگر ان کے ہتھے چڑھ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں اسے کال کر کے آپ کے پاس ہی پہنچا دیتا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ تک کوئی نہ پہنچ سکے گا، یہ میری ذمہ داری رہی، سردار اتبا نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے چل پڑا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بڑے سے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ آپ بے فکر رہیں عمران صاحب، میں سب سمجھتا ہوں اور انتہائی ذمہ دار آدمی ہوں، یہاں تک آپ کوئی نہ پہنچ سکے گا، عباس کو بلا کر بھی میں ابھی یہیں پہنچا دیتا ہوں، سردار اتبا نے کہا اور واپس چلا گیا۔ ہم تہہ خانے میں پھنس گئے ہیں عمران صاحب، صفدر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن فوری طور پر اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، کرنل ڈیوڈ یہاں پہنچ گیا ہے، یہ واقعی میرے لیے انتہائی حیران کن خبر ہے۔ بہرحال میک اپ باکس نکالو اور پہلے میک اپ واش کر کے نئے مقامی میک اپ کر لو، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا، چونکہ ان کے پاس میک اپ واشر اور میک اپ صاف کرنے کا مکمل اور جدید ترین سامان موجود تھا، اس لیے وہ سب تیزی سے اس کام میں مصروف ہو گئے۔ ابھی وہ سب اس کام میں مصروف ہی تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سب چونک کر دروازے کی طرف مڑے ہی تھے کہ ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سرخ رنگ کا تیز غبار پھیلتا چلا گیا۔ دروازہ جس طرح دھماکے سے کھلا تھا اسی طرح دھماکے سے بند ہو گیا۔ عمران نے سانس روکنے کی کوشش کی لیکن بے سود، گیس اس قدر زور اثر تھی کہ پلک جھپکنے میں اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔